بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 27۔ ناظم اندھا کباڑی نون میم راشد کی ناظم ہے۔ ناظم اندھا کباڑی نون میم راشد کے شعری مجموعے گما کا ممکن کی ناظم ہے۔ خواب لے لو خواب لے لو مشہور ناظم اندھا کباڑی کا ایک مصرع ہے۔ نثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے بکھرا ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام 4 مئی سن 1800 کو عمل میں آیا۔ مشتاق احمد یوسفی کا ثانیہ ارتحال 20 جون سن 2018، یعنی مشتاق احمد یوسفی کی وفات 20 جون سن 2018 کو ہوئی۔ پنجاب میں اردو 1928 میں شائع ہوئی۔ پنجاب میں اردو کے مصنف ہیں حافظ محمود شیرانی۔ دنیا میرے آگے تماشا میرے آگے، یہ ایک سفر نامہ ہے جس کے خالق ہیں مشہور شاعر جمیل الدین عالی۔ اقبال کی مشہور نظم ساقی نامہ ان کے شعری مجموعے بال جبریل میں موجود ہے۔ مشہور اطالوی صنف سخن سونیٹ، اس میں 14 مصرعے ہوتے ہیں۔ نون میم راشد کا اصل نام نظر محمد راشد تھا۔ حسن کوزہ گر، یہ نون میم راشد کی مشہور نظم ہے۔ حسن کوزہ گر کے 4 حصے ہیں۔ حسن کوزہ گر کا پہلا حصہ نون میم راشد کے شعری مجموعہ لامساوی انساں میں موجود ہے۔ اس کے بعد حسن کوزہ گر کے آخری 3 حصے نون میم راشد کے آخری شعری مجموعے گما کا ممکن میں موجود ہے۔ لکھنؤ اور دلی کی مشترکہ خصوصیات پر بہترین کتاب 2 ادبی اسکول کے مصنف ہیں علی جواد زیدی۔ جیلانی بانو کا ناول ایوان غزل شائع ہوا 1976 میں۔ مسائل تصوف کے مصنف ہیں میکش اکبر آبادی۔ اردو نثر کے ارتقاء کی پہلی باقاعدہ کڑی ہے داستان، نگاہ التفات اور طرز تغافل مشرف تمیز ربانی کی کتب ہیں۔ فیبل یا حکایت جس کو کہا جاتا ہے، وہ کہانی جس میں حیوانات انسانوں کی طرح بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جیسے طوطا کہانی۔ میتھ جس کو اساطیر کہا جاتا ہے، وہ کہانی جس میں مذہبی روایات اور دیو مالائی عقائد ہوں۔ لیجنڈ کسی قوم کی نیم تاریخی روایات، جیسے رستم کی شجاعت، یہ لیجنڈ کے زمرے میں آئے گی۔ رومانس حسن و عشق کا حامل نثری یا منظوم قصہ، اس کو رومانس کہا جاتا ہے۔ وہ طویل داستان کہ جس کے 8 دفتر ہیں، وہ ہے داستان امیر حمزہ۔ داستان امیر حمزہ سے متاثر ہو کر محمد تقی خیال نے کون سی داستان لکھی تھی؟ بوستان خیال۔ دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر کو لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق باغ و بہار داستان کا قصہ چہار درویش امیر خسرو کا نہیں بلکہ محمد علی معصوم کا ہے۔ دراج کا مطلب ہوتا ہے کالا تیتر، یہ سرخاب کا ہم مقام ہے۔ ٹھنڈا گوشت کھول دو اوپر نیچے درمیان، یہ وہ 3 افسانے ہیں کہ جن پر مقدمے چلے تھے اور منٹو نے یہ قیام پاکستان کے بعد لکھے تھے۔ اپنا اپنا جہنم، یہ افسانوی مجموعہ ہے جمیلہ ہاشمی کا، اور اپنا اپنا جہنم کا انتساب ہے قرۃ العین حیدر کے نام۔ جب دیواریں گریہ کرتی ہیں
الطاف فاطمہ کا افسانوی مجموعہ ہے جس میں کل 10 افسانے ہیں۔ خوشبو کے جزیرے یہ شکیلہ رفیق کا افسانوی مجموعہ ہے، اس میں کل 13 افسانے ہیں۔ نقاب پوش یہ رضیہ فصیح احمد کا افسانوی مجموعہ ہے جس میں کل 27 افسانے ہیں۔ آتش زیر پا یہ بانو قدسیہ کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ٹھنڈا گوشت مزیل کھول دو یزید سہائے یہ تقسیم پر سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں۔ نا تمام تصویر یہ رضیہ فصیح احمد کا پہلا افسانہ ہے۔ عبدالحلیم شرر نے کل 28 ناول لکھے، کل ناول 28 تاریخی ناول لکھے اور 14 معاشرتی۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا مشہور ناول ہے جس کو آدم جی ادبی ایوارڈ ملا تھا، اور یہ آدم جی ادبی ایوارڈ اس ناول پر 1960 میں دیا گیا۔ آبلہ پا یہ مشہور ناول ہے رضیہ فصیح احمد کا۔ آبلہ پا ناول جو کہ ایک معاشرتی ناول ہے، اس کا مرکزی کردار ایک صبا نامی لڑکی ہے۔ عام آدمی کے خواب یہ افسانوی کلیات ہے ڈاکٹر رشید امجد کا۔ بشریٰ رحمان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے پھر یادوں کے دیپ جلے۔ میں آپ اور وہ یہ ایک افسانوی مجموعہ ہے جو کہ علامتی افسانہ نگار مظہر الاسلام نے لکھا ہے۔ ابن صفی جو جاسوسی ناول نگار ہیں، ان کے پہلے جاسوسی ناول کا نام ہے ٹھنڈی آگ۔ صلاح الدین احمد کو پنجاب کا کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین احمد کو پنجاب کا بلونت صلاح الدین احمد نے پنجاب نگار کہا۔ یہ مشہور افسانہ نگار بلونت سنگھ کو صلاح الدین احمد نے پنجاب نگار کہا۔ شوکت صدیقی کا پہلا ناول خدا کی بستی 1958 میں شائع ہوا۔